بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ہفتے کا دن 17 مئی کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ اہم خبریں جو اس وقت تحریک انصاف نے لائے عمل دینا شروع کیا۔ عید سے پہلے عمران خان کو جیل سے باہر رہا کروانے کی کوشش اور تیاریاں شروع۔ پہلا دھرنا 21 مئی قیادت فرنٹ فٹ سے لیڈ کرے گی اور مذاکرات ایک میٹھا دھوکہ، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا کی دیگر سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے حالات کی طرح عالمی سطح پر کس طرح تحریکیں چلائیں، کس طرح خفیہ تنظیم سازی کی، عوامی شعور کو جگایا، سوشل میڈیا سمیت یہ سارے معاملات تحریک انصاف کس طرح استعمال کرتی ہے، اس پہ بھی میں آج بات کروں گا۔ اور عدلیہ کی کچھ اہم خبریں بھی ہیں۔ علیمہ خان کی بیرون ملک جانے کی درخواست کو مسترد کیا گیا، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب 9 مئی کے معاملے میں جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیسز میں عمر سرفراز چیمہ سمیت 266 جو افراد فرد جرم کے لیے 24 مئی کو نقول تقسیم ہوئی ہیں۔ باقی خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن بدھ کے دن سے تحریک انصاف پہلا دھرنا اسلام آباد کے ریڈ زون میں پارلیمنٹیرین کی طرف سے، اور یہ عوامی تحریک کا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ کس تاریخ بڑی اہم ہوگی؟ عمران خان کی رہائی کے معاملات شروع ہوں گے عوامی سطح پر۔ 5-6 جون کو عید الاضحیٰ ہے، اور اس سے پہلے یہ ایک بڑا مومنٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اور انہیں ظاہر ہے یہ 10-15 دن میں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ کو تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد اب دفاعی پوزیشن پر نہیں ہے۔ تحریک انصاف کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ عوام کس طرح موبلائز ہوگی۔ خان کی رہائی کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بیشتر صحافیوں کی طرف سے دی ہوئی خبروں پر لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید یہ ان کی تحریک سے توجہ ہٹانے کی خبریں ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں وہ صحافی کی خبر کا کوئی تحریک پر اثر نہیں ہو سکتا۔ عمران خان کی رہائی کے متعلق یا تو دیکھیں پھر وہ تحریک ہی نہیں اس پر اگر اثر ہو، یا تو لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر موجود اور ایسے میں کوئی خبر ہو کہ چلو گھر چلے جاتے ہیں، تو پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ خبریں اثر کرتی ہیں۔ لیکن پچھلے 2 سال سے لوگ یہ خبریں بھی سن کر، آپ کو پتہ ہے ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، اور پاکستان کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ عمران خان کی رہائی جو وہ ایک تحریک کے نتیجے میں ہوگی۔ اب اس پر ہم سب لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ جی لائے عمل کوئی نہیں دیتا۔ لائے عمل تحریک انصاف کی قیادت سے بھی بار بار مانگا جاتا ہے، تو میں کوشش کروں گا یہ لائے عمل رکھوں تاکہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان تک بھی پہنچے۔ عامر مغل جیسے بہت سارے اور بھی ساتھیوں کی تقریباً یہی ملی جلی رائے بھی ہے کہ اگر سب لوگوں کو آن بورڈ لے کر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو پھر عمران خان کی رہائی کا معاملہ پاکستان کی عوام کے پاس جا سکتا ہے۔ 650 دنوں سے عمران خان کو دہشت گردوں والے سیل میں گرمی سردی کی اس قید میں رکھا گیا، جو مظالم وہ سیر ہے۔ عمران خان کا مقصد وزیر اعظم بننا یا تحریک انصاف کو اقتدار میں لانا نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ 77 سال کی اس مسخ شدہ تحریک کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، جو قوم کے مقدر کو بدلنے کی کوشش ہے، اور اس میں ہم تمام لوگ جنہیں پاکستان کے قانون کا اندازہ نہیں تھا، وہ کھلواڑ جو عدالتوں میں نچلی عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ تک ہوتا رہا، اب اپنی آنکھوں سے سب نے دیکھا ہے۔ عمران خان کے عدم اعتماد کی رات 12 بجے سے کھلنے والی عدالتوں سے لے کر آج تک کی عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں اب تک کوئی دو رائے نہیں کہ آئین اور قانون موجود نہیں۔ جمہوریت کے نام پر بھی یہی، جس طرح عوام کا ووٹوں کا مینڈیٹ چھینا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ فارم 47 کی پیداوار سے آج بھی ناجائز حکومت آپ کے سامنے، مخصوص نشستیں 1.5 سال کے بعد بھی نہیں دی جا رہی، خیبر پختونخوا سینٹ کے انتخابات نہیں ہوئے، جس طرح اقلیت کو اکثریت پر نافذ کیا گیا، یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کوئی کہانیاں نہیں۔ آزادی اظہار رائے میں بھی آپ سنتے رہے، صحافیوں کے ساتھ جو میڈیا کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب عمران خان کے علاوہ دیکھیں تاریخ نے یہ موقع نواز شریف، بینظیر بھٹو، آصف زرداری ان سب کو دیا تھا، لیکن چونکہ یہ لوگ کردار کے مضبوط نہیں تھے، ایمان کے مضبوط نہیں تھے، ان کا مقصد صرف اقتدار، جس کی وجہ سے ڈیل کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ بچوں کے کاروبار تھے، اثاثے تھے، بلیک میل ہو جاتے تھے۔ 47 سے لے کر 2025 تک آپ دیکھیں پاکستان میں کسی وزیر اعظم میں 3.5 سال سے زیادہ وقت نہیں، سوائے 1-2 جگہ جو وزرائے اعظم گزرے ہیں۔ عمران خان کو عدم اعتماد میں 2 ووٹوں سے اقتدار چھینا، اگر وہ 2 ووٹوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے، 3.5 سال اب گزر چکے ہیں، اب ان کی باری آ جاتی، لیکن عمران خان نے اقتدار کے لیے نہیں کیا۔ آج بھی دیکھیں وہ جو ڈیل پر آج سائن کرنے کل رہائی ہو جائے، اور عمران خان نے یہ بات بارہا کہہ دی ہے، ان کے خاندان کہہ چکے ہیں، اور اب تو ان کے بیٹوں کے انٹرویو سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ڈیل کا معاملہ کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان اپنے بیٹوں کی بات تسلیم نہیں کر رہے تو پھر دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں جو انہیں قائل کر سکے، اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی رہائی میں سنجیدہ ہوتی اور ان موجودہ حالات میں، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ ویڈیو آپ سنبھال کے رکھ لیں گے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کی رہائی کی وجہ سے یہ ناجائز فارم 47 کا نظام جو 26ویں ترمیم سے عدالتوں کو قابو کر کے بنا گیا، جو پارلیمنٹ میں مدت ملازمت توسیع کروائی گئی، 10 سال کا اقتدار میں رہنے کا جو خواب ہے، یہ سب کچھ چکنا چور ہو جائے گا اگر عمران خان کی رہائی ہوئی۔ یہ وہ جانتے ہیں بات،
پاکستان میں صرف ایک ہی عمران خان ہے. آپ کو پتا ہے اگلے 50 سال تک تو ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہے اگر وہ یہ وقت گزار کے تو پھر آگے ان کی چل سو چل ہے ساری زندگی. وہ زیادہ سے زیادہ وقت عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں, 7 سال 10 سال, ان کی خواہش ہے یہ. اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی دیکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو اقتدار ہے تاکہ چلتا رہے, ان کی تو اگلی نسلیں بھی تیار ہیں. آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے, اسی طرح کی واردات ہوگی. اسی لیے ان مذاکرات کو جو کہ ایک دفاعی حکمت عملی کے تحت ایک دھوکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, جیسے کوئی ریاست اپنی طاقت کو, آپ کو پتہ ہے, مخالف کو وقتی طور پہ الجھانے کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرتی ہے تاکہ عوام کا ایک دباؤ تھوڑا کم ہو جائے, بین الاقوامی سطح پر تاثر کم ہو, مخالفین کو تقسیم کیا جائے. اور یہ ایک مذاکرات میں جو وقفہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر سخت کریک ڈاؤن اور کنٹرول آتا ہے, اور ہم دیکھ چکے ہیں بارہا. اسی لیے عمران خان کی رہائی بڑی اہم ہے, اور اس نظام سے پرامن انداز سے جان چھڑانا. ویسے تو ہمیں پنجاب سے ہمیشہ گلا رہتا ہے جو جائز بھی ہے, لیکن اگر دیکھیں میں تو خیبر پختونخوا کی 5 کروڑ کی آبادی ہے, 4.5-5 کروڑ کی, انہوں نے اپنی جانیں بھی دی خان کے لیے, لیکن اس 5 کروڑ آبادی کا 10% بھی 26 نومبر کو ڈی چوک میں ہوتا تو یہ جو کچھ ہوا وہ نہ ہوتا, قیادت بھی نہ بھاگتی, ایسے نہ ہوتا. لیکن اب کے پی کے لوگ اب بھی اگر پرامن انداز میں ڈی چوک میں آ کے 10% بیٹھ جائے تو معاملہ ہی سارا حل ہو جائے گا. اب بصورت ہے کہ انہوں نے پھر ایک تھوڑی لمبی حکمت عملی, سیاسی حکمت عملی, وہ جو لائے عمل جس کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ لائے عمل کیا کرنا چاہیے, ہم ان سے پوچھتے ہیں بار بار کس طرح اپنی قانونی میڈیا کی, سوشل میڈیا کی ٹیموں کو, اپوزیشن اتحاد کو, اوورسیز کو, جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے, تنظیم سازی ہے, معاشی حالات مینیج کرنا ہے سارا, سینٹ میں پارلیمنٹ میں کیسے کریں گے, یہ سارا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. اس کے لیے سننا ہوگا عوامی طاقت کو استعمال کر کے کس طرح یہ رہائی کی طرف معاملات لے کے جا سکتے ہیں. اس پر میں نے بہت ریسرچ کی اور دنیا کی بہت سی سیاسی جماعتوں کی اسٹڈی کی کہ ان ممالک میں جب اس طرح کے حالات تھے تو پرامن مزاحمت, خفیہ تنظیم سازی, عوامی شعور کس طرح کیا گیا, احتجاج, سوشل میڈیا انڈر گراؤنڈ ہوتے ہوئے, خاص طور پر کیونکہ ایسے ممالک میں جہاں جہاں امریت ہے, فوجی جبر ہے, ظلم ہے, حکومتیں اس طرح کی ہیں, تو سیاسی کارکنوں نے وہاں پہ کیا کیا, پرامن تحریکیں کیسے چلی جن سے نظام ہل گیا پورا. اس میں آپ دنیا کی مختلف تحریکوں کی روشنی میں اگر سب سے پہلے نیشنل کانگریس اس کے بارے میں, ANC کے بارے میں پڑھیں, نیلسن منڈیلا کے ساتھیوں نے جس طرح وہ اجلاس کی, وہ پوری بڑی لمبی تفصیل ہے, میں اس میں نہیں جاتا. سربیا میں آٹپور نامی آپ دیکھو تحریک پوری جو سلوبان ملاسووچ کے خلاف چلی تھی, اور جنرل پنوشے کے خلاف چلی میں اس طرح کی جو ریفرینڈم میں انکار کر کے وہاں لوگوں نے چلائی ویڈیوز, خفیہ پیغامات, پوسٹرز, جس سے امریت کا خاتمہ, بلکہ ضیاء کے دور میں MRD چلی تھی کیسے, میانمار میں, برما میں آنگ سوچی اس کے خلاف تحریک چلی ہے اس طرح کی. تو تحریک انصاف جو ظلم اور جبر آج سامنا کر رہی ہے تو انہیں بھی اسی طرح کی دنیا کی جماعتوں کا ایک لائے عمل بنانا ہوگا. یہ جو جماعتیں جن کا نام میں نے لیا یہ کوئی بڑی طاقت نہیں تھے, تحریک انصاف کے پاس تو اس وقت بہت بڑی طاقت ہے, عوام, سوشل میڈیا, اوورسیز پاکستانی. اب کسی بھی بڑی تحریک کے لیے انہیں جو حکمت عملی بنانی ہے اس میں انہیں کچھ کمیٹیاں بنانی ہوں گی احتجاج کے حوالے سے, جو لوگوں کو موبلائز کریں, جیسے علیہ حمزہ, جنید اکبر جیسے لوگ ہیں, سالار کاکڑ جیسے. پھر سوشل میڈیا کا سہارا لینے کے لیے, گراؤنڈ پر ڈور ٹو ڈور مہم چلانے کے لیے, اسپیسز میں, ٹویٹر کی انٹرویوز میں وہ لوگ رکھنے ہوں گے. پھر کمیٹیوں کے ایسے مالی انتظامات, ان جلسے جلوسوں کی ذمہ داریاں. پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ لوگوں کو اکٹھا کرنے میں جو ڈسپلن, جس میں لوگ نہیں آتے احتجاج میں, ان لوگوں کو سائڈ پر کرنا, یہ یاد رکھیں بڑا اہم معاملہ ہے. اور اتحاد کے مسائل میں جو لوگ ڈیلیور کر رہے ہیں لیکن اختلافات ہیں, انہیں اکٹھا کرنا. یہ سب احتجاج سے پہلے لوازمات انہیں پورے کرنے ہوں گے. سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا, ایکٹیو کرنا ہوگا, سینئر قیادت کو سامنے آنا ہوگا تاکہ ایک طاقتور مضبوط بیانیہ بنے. اور اس کے لیے ظاہر انہیں وسائل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو کوئی تحریک جو آپ کو پتہ ہے وسائل کے بغیر نہیں چل سکتی. تو تحریک انصاف کے لیے وسائل کا اتنا معاملہ نہیں ہے, اس کا آسان حل میں آپ کو بتاؤں. 8 فروری کے الیکشن آپ دیکھیں, چاروں صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلی, سینٹ, خواتین کی مخصوص نشستوں کی جتنی آپ کو نظر آتے ہیں لوگ, یہ اعداد و شمار جمع کریں تو 1200 لوگ بنتے ہیں. جو فارم 47 پر جو الیکشن میں جیت کر چلے گئے وہ الگ ہیں, ان سے 10 لاکھ روپیہ فنڈ اگر یہ لیں جن کے پاس, اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو اسمبلی میں نہیں پہنچے, جنہیں فارم 47 نہیں ملا, زبردستی مینڈیٹ چھینا, ان سے 5 لاکھ روپے لیں, اور جو صوبائی رہنما ان سے 2.5 لاکھ روپے اکٹھا کریں. تو اس طرح تحریک انصاف کے پاس جو, کیونکہ دیکھیں لوگوں کے الیکشن میں پیسے نہیں لگے, یاد رکھیں, انتخابی مہم پہ جو بہت بڑی بچت ہے, ورنہ 5 سے 10 کروڑ تو لگ جاتے ہیں. تو اب ایک بڑی تحریک کے لیے فنڈ دے سکتے ہیں. اب اس دوران یہ جلسے جلوس اور ان کمیٹیوں کو اپنا کام خفیہ انداز میں کرنا ہوگا. پرامن وہ جو فلیش پروٹیسٹ آپ کو پتہ کرتے ہیں, ریلیاں نکالتے ہیں, نوجوانوں کو موٹر سائیکلوں پر استعمال کریں, انہیں متحرک کریں, صوبائی سطح پر, شہروں پر, چھوٹے چھوٹے حلقوں میں واٹس ایپ گروپس بنائیں, تاکہ جس طرح الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا ایک پورا ایک معاملہ چلا تھا. تو یہی سارے لوگ تھے اس وقت بھی, اسٹیبلشمنٹ یہی تھی, لوگ یہی تھے, لیکن آپ نے کیا.
اب تنظیم سازی کرتے ہوئے پارلیمنٹیرینز کو اور سینیٹرز کو ان لوگوں کو بھی انہیں ٹاسک دینا ہوگا کہ انہوں نے بھی دھرنے دینے ہیں، وکلا کے فورم، کسان اتحاد، تاجروں کو، اور آئی ایس ایف ان کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، وہ نظر نہیں ہے، اسے ڈیزالو کیا کہ اس کے بعد نظر نہیں آئے. تو یہ سارا کرنے کے بعد دیکھیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور حرکت میں برکت ہوگی. ابھی سالار کاکڑ بھی آج میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انٹرویو، ان سے مزید تفصیلات بات کریں گے اس پہ. عدلیہ کے حوالے سے کچھ اہم خبریں. ایک تو عمران خان کا جو پولی گرافک ٹیسٹ ہے یہ ایک آخری حل ہے ان کے پاس، اس پر سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کے جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں 22 اصول آئے تھے سامنے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرنا، اس کا طریقہ کار کیا، وہ ڈیوائس لانی ہوگی، جس نے ریکارڈ کیا وہ سامنے آئے گا، چاہے وہ حساس ادارے سے ہو. تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پر یہ پولی گرافک اڑ جائے گا، کیونکہ یہ یاد رکھیں ان کے پاس 9 مئی کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ اسی لیے پولی گرافک ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ثابت ہو جائیں اس میں، تاکہ اس کیس کو آگے چلایا جائے. اب یہاں 15 دن کے اندر درخواستیں سن کے معاملہ اسٹے کا بھی ختم کیا جا رہا ہے بہت سارا. اور اس کے علاوہ ایک اور کیس جو شہباز شریف کا 10 ارب کا عمران خان پر خرچانے کے خلاف، جس پہ شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو پتہ ہے حاضری لگوا رہا تھا. یعنی وزیر اعظم کی ویڈیو لنک پہ حاضری ہو سکتی ہے، اڈیالہ سے عمران خان کی نہیں ہو سکتی. حکومت اس وقت مصروف ہے جشن میں. دیکھیں یہ جو ہرجانے کے کیس میں شہباز شریف نے آج کمرہ عدالت میں بات کی نا، وہ ان پہ خود فٹ آتی ہے کہ ساری رات روتے رہے، صبح پتہ چلا مرا تو کوئی بھی نہیں. یہ اس وقت جشن تو منا رہے ہیں بالکل، کیونکہ ان کی جو ریٹنگ گر گئی تھی نا، اب ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس میں یہ اتنے مصروف ہیں یہ آل شریف کہ یہ سوچنے پر بیٹھ کر مجبور نہیں کہ وہ کیا محرکات تھی کہ ہندوستان نے 54 سال کے بعد 1971 کے بعد یہ اتنی فل سکیل جنگ شروع کی. پہلگام میں تو 26 لوگ دہشت گردی میں کام آئے نا. فل سکیل جنگ، جعفر ایکسپریس میں ہمارے 440 مسافروں کو اغوا کیا گیا، دنیا کی سب سے بڑی ٹرین ہائی جیکنگ، 25 پاکستانی بھی شہید ہوئے اس میں. لیکن پاکستان نے بھارت پر فل سکیل جنگ نافذ نہیں کی، حالانکہ افغانستان اور ہندوستان دونوں کا نام اس واقعے میں ہے. اب بھارت میں 26 لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا، وہ فل سکیل کی طرف چلے گئے، وار کی طرف. اب اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلا حملہ اس حملے سے بڑا نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں آپریشن سندور ان کے مطابق ابھی بھی جاری ہے، سیز فائر یہ 2-3 دن کا ہوتا رہتا ہے. اور یہ اچھا مزے کی بات ہے، حملہ آل شریف کے دور میں ہے، جن کے نریندر مودی اور بھارت کا بڑے گہرے اور ذاتی تعلقات، ساڑیاں دینے سے لے کے آم بھیجنے تک، بغیر ویزوں کے ان کے گھروں میں آتے ہیں، شادیوں میں آتے ہیں، کاروباری تعلقات ہیں. مودی کو چچا کہتے ہیں، مریم نواز تو مودی کو شہباز شریف جتنی عزت کرتی ہیں بلکہ تھوڑی سی زیادہ ہی کرتی ہوں. اب یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی تھی تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں اس میں مودی کا بھی کردار تھا. آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں میں مغربی ممالک کے جو آل شریف کے ساتھ تعلقات بحال ہوئے، وجہ کیا تھی کہ انشورنس پالیسی تھی کہ پاکستان کی طرف سے حملہ نہیں ہوگا. بالا کوٹ میں بھی جب جنرل باجوہ موجود تھا تو بھارت پر جو حملے کا جواب کے لیے تیار نہیں تھا. وہ تو اپریل کے مہینے میں مودی کا دورہ فائنل کر رہا تھا، جسے شاہ محمود اور عمران خان نے انکار کیا تھا. تو یہاں تو پورے کا پورا معاملہ ہی مودی کے تعلقات سے جڑا ہوا ہے. اب آپ اس پوری ایک تصویر اپنے سامنے رکھ کے پینٹ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جعفر ایکسپریس کے حملے سے پہلے آپ کو پتہ ہے امریکی وفد کی آمد ہوئی اور پہلگام میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پہنچا، پہلگام ہوا. یہاں ان کے جانے کے بعد جعفر ایکسپریس. اب امریکہ افغانستان سے تعلقات بہتر کر رہا ہے، قیدی بھی چھڑوا رہا ہے، سروں سے قیمتیں بھی وہاں کی ان کی ہٹا رہا ہے، بہتری ہو رہی ہے. افغانستان کی ہندوستان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے دورے بھی ہو رہے ہیں، دبئی میں بھی، قطر میں بھی. پھر ہندوستانی وفد افغانستان بھی جا رہا ہے، جنگ کے دوران افغانستان کے اہم رہنما ہندوستان کے دورہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ اس وقت میں ہو رہا ہے کہ جہاں ایک طرف وسطی ایشیا میں ٹریڈ کوریڈور کھلنا ہے، بگرام ایئر بیس امریکہ نے لینا ہے، اور پاکستان کے اندر سی پیک کو روکنے کا معاملہ ہے. اور پھر یہ جو کھل کر جنگ ہوئی اس میں تو دیکھیں چین براہ راست پاکستان کے اتحادی کے طور پر سامنے آیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیز فائر، کشمیر کی سالسی کی آفر آ جاتی ہے. تو یہ ذرا ان کو سوچیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا یہ پورے اسکیل کی یہ بہت بڑی واردات ہے. اور اس کے لیے حکومت کو تیاری نہیں ہے ابھی. تو ان کی دیکھیں اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک ایک بندہ پوری دنیا میں بھیج کر، یہ مطلب پوری کی پوری اپوزیشن کو اپنی یہ بھارت بھیج کے ایک انٹرنیشنل کا اپنے خارجہ محاذ پر بہت بڑی واردات کر رہا ہے. پھر پانی کا معاملہ الگ ہے. تو یہ چیزیں ان کو سمجھنی ہوں گی کہ یہ سارا معاملہ کہ یہ اپنے جشن میں لگے ہوئے مستی میں، اور خدا نہ خواستہ پھر کوئی مسئلہ ہوگا، پھر یہ کہ بسنتی اپنی مستی میں تنقید کریں تو کہیں تنقید شروع ہو گئی. انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جڑنا انہیں بڑا ضروری ہوگا، اور یہ تبھی ہوگا جب یہ عمران خان کی رہائی کریں گے، ملک کے اندر جمہوریت ہوگی، عوام ایک سیم پیج پہ ہوگی. ابھی ان کو یہ صرف شروعات ہے، یقین کریں ابھی تو معاملہ بہت آگے جانا ہے. اس کے علاوہ عدالتوں میں ایک اور اہم مسئلہ جس پر توجہ کہ علیمہ خان کی درخواست مسترد کی باہر جانے کی. میرے خیال میں تو علیمہ خان پاکستان میں خان کا سب سے بڑا ایسٹ ہے، لیکن باہر فنڈنگ نمل کے لیے اور شوکت خانم کے لیے بھی ان کی اہمیت ہے بڑی، اور انہیں نہیں جانے دیا جاتا کہ وہ کہیں انٹرنیشنل دنیا میں کہیں عمران خان کا بیانیہ نہ بنا رہا، کیونکہ بیٹوں کا انٹرویو آلریڈی پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے.
اور اب ظاہر ہے ان کے تعلقات اب وہ فورم پہ آپ کو نظر بھی آئیں گی چیزیں بہت ساری. لیکن تحریک انصاف جب یہ مہم شروع کرے گی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں جڑنا شروع ہو جائیں گی اور یہ سارا ایک لوازمات پورے ہوں گے. تو عوام انشاءاللہ دیکھیں امید کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھے, اللہ کو یاد کرے اور دعا کریں انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.